ان کا مقام بھی قریش میں بلند سمجھا جاتا تھا۔ کاروبار میں اس قدر ترقی ہوئی کہ وہ قریش کی سب سے بڑی مالدار خاتون بن گئی۔ جب حلیمہ سعدیہ واپس جانے لگی تو حضرت خدیجہ نے 40 بکریاں، 1 اونٹ اور بہت سارا گھریلو سامان دے کر انہیں رخصت کیا۔ غار حرا میں جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے اور خدیجہ سے کہا، وفا کی تصویر، اعلیٰ اخلاق، پاکیزہ و بلند کردار، عقل و دانش سے بھرپور، ناز و نعم سے پلی ہوئی ایک ایسی خاتون اسلام جسے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس پر اللہ رب العزت نے جبرائیل کے ذریعے آسمان سے سلام بھیجا، جن کو سب سے پہلے جنت کی بشارت دی گئی، جسے 24 سال اور چند ماہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ خاتون سرور دو عالم کی شریک حیات فاطمۃ الزہرا کی والدہ، حسن حسین کی نانی، امیر المومنین عثمان بن عفان اور امیر المومنین علی المرتضیٰ کی خوش دامن ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خاتون جنت کی رشک بری زندگی تاریخ کے آئینے میں۔ سب سے پہلے ہم خدیجہ کے بارے میں بنیادی معلومات جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ 556 عیسوی کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائد بن عاصم تھا اور والد کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ تھا، جو قریش کا ہر دل عزیز سردار تھا۔ خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ کا پیشہ تجارت تھا اور ایک کامیاب تاجر ہونے کی بدولت ان کے پاس کافی دولت موجود تھی اور ان کا مقام بھی قریش میں بلند سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ہوش سنبھالا تو گھر میں دولت کی ریل پیل دیکھی۔ جوان ہوئی تو ان کا نکاح ابو حاتہ مالک بن نباش بن زرارہ تمیمی سے ہوا۔ حضرت خدیجہ اپنے شوہر کو ایک تاجر کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہیں کی اور جلد ہی وفات ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد عتیق بن عائز بن عبداللہ مخزومی کے ساتھ نکاح ہوا، لیکن ان کے ساتھ رشتہ نہ بن سکا، جس کی وجہ سے دونوں میں علیحدگی ہوئی۔ اس کے بعد اپنا پورا وقت تجارت کے فروغ میں صرف کرنا شروع کیا تو کاروبار میں اس قدر ترقی ہوئی کہ وہ قریش کی سب سے بڑی مالدار خاتون بن گئی۔ حضرت خدیجہ کا طریقہ کاروبار یہ تھا کہ وہ محنتی، ایماندار اور سلجھے ہوئے افراد کو مضاربت کی بنیاد پر مال تجارت سپرد کرتے اور وہ فرد مال تجارت لے کر شام کی منڈی میں فروخت کرنے کے لیے لے جاتا اور وہاں مال لے کر مکہ کی منڈی میں فروخت کرنے کے لیے لے آتے۔ جو نفع حاصل ہوتا تو اس کا نصف اس آدمی کو دیا جاتا۔ حضرت خدیجہ نے مکہ میں سرور دو عالم کی دیانت، امانت، حسن اخلاق کا چرچا سنا تو آپ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت شام لے کر جانا پسند فرمائیں گے۔ آپ نے یہ پیشکش قبول فرمائی۔ خدیجہ نے اپنا ایک غلام میسرہ کو بھی سرور دو عالم کے ہمراہ بھیجا۔ مال فروخت کرنے کے بعد وافر مقدار میں نفع حاصل ہوا۔ سفر کے دوران حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے کچھ عجیب و غریب منظر دیکھے۔ میسرہ سرور دو عالم کے حسن اخلاق، طرز کلام اور سنجیدگی سے بہت متاثر ہوئے۔ شام سے واپسی پر سرور دو عالم کچھ دیر آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے تو ایک یہودی راہب نے دیکھا۔ اس نے میسرہ کو پاس بلا کر پوچھا کہ وہ شخص کون ہے۔ میسرہ نے تفصیل کے ساتھ سب کچھ بتا دیا تو اس یہودی راہب نے کہا، میری بات یاد رکھنا، یہ شخص مستقبل میں نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا، کیونکہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بیٹھا۔ میسرہ جیسے ہی مکہ پہنچے تو اس نے سفر کی روداد حضرت خدیجہ کو سنائی۔ یہ ساری داستان سن کر حضرت خدیجہ بھی بہت متاثر ہوئی اور سوچنے لگی کہ کیوں نہ آپ کو اپنا سرتاج بنانے کی گزارش کی جائے، لیکن اس کا اظہار کیسے کروں، کیونکہ میں نے تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی پیشکش کو ٹکرا دیا ہے۔ خاندان کے لوگ کیا کہیں گے اور کیا پتا میری یہ پیشکش قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ انہی خیالات میں شب و روز گزرنے لگے تو ایک رات حضرت خدیجہ نے خواب دیکھا کہ چمکتا ہوا سورج ان کے گھر کے آنگن میں اترتا ہے۔ آنکھ کھلی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تورات اور انجیل کے مشہور و معروف عالم ورقہ بن نوفل سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یہ شخص حضرت خدیجہ کے چچا زاد
بائی تھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ اس نے خواب سن کر جواب دیا، خدیجہ خوش ہو جاؤ، یہ سورج جو تمہاری آنگن میں اترتا دکھائی دیا ہے یہ نور نبوت ہے جو تیرے نصیب میں آئے گا۔ اس خواب کے بعد تو حضرت خدیجہ کے رگ رگ میں سرور دو عالم کی محبت بس گئی، لیکن پریشان تھی کہ کس طرح آپ کو پیغام پہنچایا جائے۔ جب نفیسہ بنت منبع اس صورتحال سے آگاہ ہوئی تو انہوں نے حضرت خدیجہ کو مخاطب کیا کہ یہ بھی کوئی کام ہے، اس کو میں ابھی حل کر دیتی ہوں۔ وہاں سے سیدھی اٹھی اور سرور دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام کیا، خیریت دریافت کی اور عرض کیا، ایک ذاتی سوال ہے، اگر آپ اجازت دے تو پوچھوں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، کہو کیا بات ہے؟ عرض کیا، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ فرمایا، میرے پاس مالی گنجائش نہیں ہے جس سے میں شادی کے اخراجات ادا کر سکوں۔ نفیسہ نے کہا کہ اگر میں ایک مالدار خاندانی اور حسین و جمیل خاتون کی نشاندہی کروں جو آپ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو آپ کو منظور ہوگا؟ فرمایا، وہ کون ہے؟ عرض کیا، خدیجہ بنت خویلد۔ سرور دو عالم نے فرمایا، اگر وہ رضامند ہے تو مجھے بھی قبول ہے۔ یہ جواب سن کر نفیسہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اسی وقت جا کر اپنی سہیلی کو یہ مسرت بھرا پیغام پہنچایا۔ کچھ دن بعد آپ کے چچا ابو طالب اور امیر حمزہ خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس شادی کا پیغام لے کر گئے۔ شادی کی تاریخ مقرر ہوئی، دونوں خاندانوں کے عزیز و اقارب جمع ہوئے۔ رسول اللہ کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کو بھی اس خوشی کی تقریب میں بطور خاص بلایا گیا۔ جب حلیمہ سعدیہ واپس جانے لگی تو حضرت خدیجہ نے 40 بکریاں، 1 اونٹ اور بہت سارا گھریلو سامان دے کر انہیں رخصت کیا۔ شادی کے بعد دن تیزی سے گزرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ جیسی ہونہار اولاد عطا کر کے آنگن آباد کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد سرور دو عالم دنیا سے بے نیاز ہو کر عبادت میں مصروف ہونے لگے۔ غار حرا میں جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے اور خدیجہ سے کہا، مجھے چادر یا کمبل دے، مجھے شدید سردی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کو کمبل فراہم کیا گیا۔ جب ذرا سکون ہوا تو فرمانے لگے، خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو خدیجہ نے عرض کیا، گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے رسول اللہ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئی۔ پہلے بیٹے کا نام قاسم رکھا گیا، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ دونوں بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں جوان ہوئی تو سب نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ رقیہ کی شادی حضرت عثمان بن عفان سے ہوئی۔ شادی کے بعد وہ جلد ہی فوت ہو گئی، جس کے بعد ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے ہوا۔ حضرت زینب کی شادی ابو العاص سے ہوئی اور حضرت فاطمہ کی شادی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی گئی۔ سرور دو عالم کے 3 بیٹیاں ان کی زندگی میں فوت ہوئی، لیکن فاطمہ الزہرا آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد وفات ہوئی۔ حضرت خدیجہ 65 سال کی عمر میں ہجرت سے 3 سال پہلے جنت الفردوس کے سفر پر روانہ ہوئی۔ مکہ مکرمہ کی بالائی جانب مقام حجون پر ان کی قبر تیار کی گئی، جہاں رسول اللہ نے بذات خود ان کا جسد اطہر اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ اس سال سرور دو عالم کو 2 صدمے پے در پے برداشت کرنا پڑے، ایک حضرت خدیجہ کی وفات کا صدمہ اور دوسرا آپ کے چچا کی وفات، جس کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا گیا۔